400 دن مکمل ہو گئے ہیں غزہ کے اندر جہریت کے 7 اکتوبر سے جو شروع ہوئی تھی. تو جو فگرز ہیں وہ تو خیر میرے خیال میں لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ 43,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا اب تک شہید ہو چکے ہیں, جن کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے. اس میں ہزاروں لوگ وہ بھی ہیں جو ابھی ملبے کے نیچے ہیں, جن کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور غزہ کی جو ہے کہ آبادی وہ اسرائیل بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ. اور 90% آبادی جو ہے اس کو دن میں صرف ایک وقت کھانے کا میسر ہے. اور جو صحت کی سہولیات ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہیں. کوئی ہاسپٹل اس وقت غزہ میں باقی نہیں بچا جہاں پہ کسی مریض کا علاج کیا جا سکے. اور ادویات اور جو دوسری میڈیکل سپلائیز ہوتی ہیں وہ بھی سرے سے ناپید ہو چکی ہیں کہ اب کوئی بھی باقی نہیں ہے وہاں پہ. بینڈیج تک بھی جو کپڑے موجود ہیں اسی کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ, اس صورتحال میں کہ جہاں جنگ لگی ہوئی ہے. اور کوئی بیرونی امداد کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے. اسرائیل اس وقت جو ہے وہ مشرقی غزہ کا جو شمالی غزہ کا جو علاقہ ہے جبیلیہ کیمپ اور اس سے اگلا جو ہے نا اس پورے کو پہ میسو بمبارمنٹ کر رہا ہے. اور یہاں پہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے بالکل زمین کے برابر کر رہے ہیں. اور وہ اسرائیل کا جو پلان سامنے آیا ہے اب تک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا کو, یہ تقریباً جو ہے نا 14 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, اس کو ایک بفر زون بنایا جائے. اسرائیل اور غزہ کی جو باقی آبادی ہے اس کے درمیان میں ایک بفر زون کے طور پہ اس کو کریٹ کیا جا سکے. یہاں پہ کوئی بلڈنگ باقی نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو تاکہ ویزیبل ہو جو ہے نا وہاں پہ کوئی بھی موومنٹ اس کا. تو اس کے اوپر جو ہے نا اسرائیل کر رہا ہے. یہ تو غزہ کی صورتحال ہے. لیکن اس ایک سال کی جو جدوجہد ہے اس کا یہ ہے کہ حماس نے جب شروع کی تھی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بہت بڑا انہوں نے ایک وہ کر دیا ہے, تباہی اپنے لیے مول لی ہے, اور اب جو ہے نا وہ یہ تو اگلے 10 دن میں 15 دن میں ہو جائے گا. لیکن وہ 10-15 دن نہیں ہے, 400 دن گزرنے کے باوجود غزہ میں نہ صرف مزاحمت جاری ہے بلکہ کل کی خبر جو تھی اس میں تقریباً 7 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں, جو بہت بڑی تھی. اس سے پہلے ایک دن میں 13 اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں, ٹینک ان کے تباہ ہوئے ہیں. 700 کے قریب جو ہے نا اسرائیل نے خود تصدیق کیا ہے کہ اس کے فوجی مارے جا چکے ہیں وہاں پہ. اور جو کیا کہتے ہیں زخمی ہونے والوں کا ہے وہ تقریباً 6,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو ان کے اس طریقے سے زخمی ہیں کہ جنہیں ایک طویل عرصہ ریہیبلیٹیشن کے لیے چاہیے, کہ انہیں گولی لگی ہے یا ان کے اعضاء جو ہے نا وہ دوبارہ ان کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگے گا. اس طریقے سے جو زخمی ہیں, جو معمولی زخمی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے اور جس طرح سے وہ جانوں سے پیار کرتے ہیں اس کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اس دوران تقریباً 400 لوگ جو ہے نا وہ اسرائیل کے اندر بھی مارے گئے ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو لبنان اور حزب اللہ کا اور حماس کی جو کامیابی وہ یہ ہے کہ یہ ابھی ایک آرٹیکل آیا ہے اس کا ٹائمز آف اسرائیل کا, اس میں اس نے انالیسس کیا تھا نیتنیاہو کی پالیسیز کا, کہ اس نے کہا کہ ہر روز جو ہے نا تل ابیب میں اور حیفا میں 3 دفعہ لوگوں کو اپنے بنکرز میں جانا پڑتا ہے. وہ 15 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر راکٹ آتے ہیں, سائرن بجتے ہیں اور لوگ بھاگ کے اپنے بنکروں میں جا کے چھپتے ہیں اور پھر 15 منٹ بعد وہ ریلیز کر دیتے ہیں. لیکن لوگوں کو ظاہر ہے نکلنا اور باہر آنا یہ ڈیلی کی پریکٹس ہے کہ ڈیلی ایوریج 3 دفعہ جو ہے انہیں بھاگ کے پوری آبادی کو شہر کی ان بنکرز میں فوجی بیرک بن گئی ہے, فوجی بیرک اس میں بن گئی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ریزرو فوجی جو تھے نا, جو اسرائیل میں تو سب کے لیے چونکہ ملٹری سروس ضروری ہے تو وہ کمپلسری ہے, تو 1.5 لاکھ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 1 سال سے ریزرو ڈیوٹی کے اوپر ہیں. یعنی کہ جو وہ کام کر رہا تھا, وہ ڈاکٹر تھا, وہ انجینئر تھا, وہ سرکاری ملازم تھا, وہ اپنی جاب کو چھوڑ کے مطلب ان کے تمام ریسورسز انگیج ہیں اور فلی انگیج ہیں. پھر دیکھیں آپ کے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل کا جو شمال ہے
جو لبنان کے جنوب کے ساتھ جو ایریا بنتا ہے وہاں سے وہ ڈسپلیڈ ہو کے جو ہے نا شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی پالنے کے لیے جو ہے نا اسرائیلی حکومت کو کرنا پڑتا ہے، ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں مطلب کچھ چیزیں صرف پوائنٹس، چونکہ اس کی ذرا طویل ہو جائے گی ہے، لیکن بات صرف پوائنٹس کی حساب سے دیکھیں کہ نیتن یاہو کے دفتر کے اندر سے انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن لیک ہوئی گئی تھی 13 لوگ اریسٹ کیے گئے. نیتن یاہو کے دفتر کے 13 لوگ اریسٹ کیے گئے. پھر جو وہاں پہ ہوئی ہے ان کی ہے جسے یونٹ 8200 کہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر ہیکنگ کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا. آئی ٹی نہیں، ہیکنگ اسپیشلی جو ہے نا، جس کو کہتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز اسرائیل کو پتہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں اتنا ہے. ایک تو وہاں پہ ایک فلسطینی نے اس پہ چڑھایا اور 70 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، 6 ان میں سے مر گئے باہر جو ان کے اوپر ٹرک چڑھا دیا. پھر 2 دفعہ جو ہے حزب اللہ کے راکٹس اس کی بلڈنگ کے اوپر گرے اور وہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر کو بہت شدید نقصان پہنچا. ایران کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا اس نے اس کے F-35 جو ہے نا 3 انہوں نے تسلیم کر لیے کہ ہوا. ایک ہینگر جو ہے وہ تباہ ہوا اور 4 جو ان کے تھے ایئر بیسز ان کے اوپر نقصان ہوا. حزب اللہ کے جو اب تک راکٹس ہیں انہوں نے ان کے 3 جو نیول بیسز ہیں ان کو تباہ کر دیا یا جزوی نقصان پہنچا اتنا کہ وہ فوری طور پہ آپریشن جو ہے نا وہاں پہ جاری رکھنا ممکن نہیں ہوا. اسی طرح جو چیز ہمیں ابھی دیکھنے میں آئی ہے کہ عراق سے اور جو لبنان سے فائر کیے گئے اپنا چلائے گئے ڈرونز تھے جو نجی پرواز کر کے انہوں نے بار بار اسرائیل کے ایئر اسپیس کو اور اس کے تمام ٹیکنالوجی جو ہے ان کے سامنے ناکام ثابت ہوئی. ایک جو ہے ملٹری بیس کی میس کے اوپر اس وقت لگا جب کہ وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں. پھر دوسری جو سب سے بڑی ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو ہے ایک اس کو بڑا خبر کے طور پہ دیکھا، خبر کے طور پہ، اور مطلب اس کے وہ اس وقت اگرچہ کہ اس کی فیملی وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن ایک تو آئیڈینٹیفائی ہونا اور پھر وہاں تک پہنچ کے انتہائی سینسیٹیو ایریا کے اندر بھی اٹیک کر دینا، یہ بہت بڑی چیز تھی. اسرائیل کی جو ورنیبلٹی ہے نا اس کو بہت ایکسپوز کر کے رکھ دیا اس نے. تو یہ چیز اندر جو ہے نا اتنی ہو چکی ہے کہ یہ 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو بھی برطرف کر دیا ہے اسرائیل کے اندر. اور وہاں سے جو پولرائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کو جس طریقے سے متحد کیا گیا تھا، یہ تو شروع میں ہی ہم نے ڈسکس کیا، انسینٹیوز دے کے اور سیکیور کر کے لوگوں کو وہ سیکیورٹی اور وہ جو دیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ٹیکس فری اور یہ سارا کچھ وہ تو تھا ہی تھا. اب لوگوں کو واقعتاً اسرائیل کے اندر بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے 77 سال کے بعد کہ وہاں پہ اپنی جانوں کے لالے پڑے ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں، وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم پہلے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹرمپ کا جو دور تھا یا جو اس کی پالیسیز تھی کہ غزہ کو تو انہوں نے ڈسپلیس یا ختم کرنا ہی کرنا تھا، لیکن کم از کم ایک وہ چیخ پکار، وہ ایک مزاحمت، ایک معمولی صحیح لیکن یہ کہ اس کا ایک زندگی کا ثبوت ہوتا ہے اور اپنی شہادت کے نذرانے پیش کر کے وہ ہم لوگوں چیخے ہیں درد دل برباد کچھ تو ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مرنے سے تو بہتر ہے کچھ کر کے مریں.